بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی اسٹوری ہارر گیلیکسی سے۔ مزیدار کہانیاں سننے کے لیے کائنڈلی سبسکرائب دی چینل اینڈ ٹچ دی بیل آئیکن۔ پچھلے 2 اقساط میں آپ نے سنا کہ بدری ناتھ ایک سیدھا سادہ شریف انسان تھا۔ بیوی کی خاطر اس نے رشوت لینی شروع کی اور رشوت خوری کے بنا پر جیل یاترا کی۔ جیل میں اس کی ملاقات چرن نندی سے ہوئی۔ چرن نندی نے اسے 2 مندری کا بتایا، جہاں ایک بھگوان کا بت تھا اور ایک شیطان کا۔ اب سنیں آگے۔ اسٹوری کا سیکوینس نہ ٹوٹے، اسی لیے پچھلی 2 ایپیسوڈ کا سیکوئل ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے۔ کو یوں لگا جیسے اس کے کمزور اور ناتواں جسم کے اندر ایک اور روح داخل ہوگی، ایک طاقتور اور توانا روح جو اپنے بارے میں خود فیصلے بھی کر سکتی ہو۔ تبھی اس کی آواز ابھری، وشنو بھگونتی، عظیم وشنو، تو جانتا ہے میرا جیون کیسے گزرا ہے۔ میں نے نیکیوں سے جیون کا آغاز کیا تھا اور نیکیوں کے ہی سہارے زندگی گزارتا رہا۔ تو جانتا ہے کہ اس سنسار میں جینے کے لیے میں نے اپنے آپ پر نہیں بلکہ اپنی نیکیوں پر بھروسہ کیا تھا۔ میری ماتا نے میرے لیے جو کچھ کیا اور کہا، میں نے اسے اپنے جیون کا مقصد سمجھ لیا۔ میرا جیون جس طرح سے بھی گزرا تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا وشنو بھگوان مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں سنسار میں جینے کا کوئی حق نہیں رکھتا تو مجھے ہمت دے کہ میں آگے بڑھ کر اس کھائی میں کود جاؤں۔ تو جانتا ہے میرا سارا جیون زخموں سے چور ہے، نہ میری زندگی میں کوئی ساتھی ہے، میرے بچے بھی مجھ سے چھن گئے بھگوان، میں چلتی پھرتی لاش بن گیا ہوں، میرے لیے میری زندگی بوجھ بن کر رہ گئی ہے۔ اور آج میں یہ طے کر کے نکلا ہوں کہ میرا فیصلہ یا تو کرے گا یا پھر بھوت کنڈل کا باسی، سانولی، مہا سانولی، وشنو بھگوت، اگر تمہیں مجھے خود نہیں ملتا تو میں اپنی ناپاک روح سانولی کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤں گا۔ بول میرے لیے کیا فیصلہ ہے، اس نے کہا اور گھٹنے ٹیک کر اپنی نگاہیں وشنو کے بت کے پتھریلے جسم کی جانب مرکوز کر دیں۔ لیکن نہ تو کوئی تبدیلی ہی ہوئی، نہ کوئی آواز ابھری۔ البتہ آسمان پر بجلی زور و شور سے کڑک رہی تھی اور بادلوں کی گھن گرج سے پہاڑیاں گونج رہی تھیں۔ وہ پیاسی نگاہوں سے وشنو کے بت کو دیکھتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف آ گیا۔ خوفناک مجسمہ اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تب اس کے منہ سے آواز نکلی، بھوت کنڈل کے باسی، برائیوں کے مرکز، میں جانتا ہوں تو برائی کا دیوتا ہے، تو سانولی ہے، تو گناہوں کا مسکن ہے، مگر میں تیرے دامن میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ بدری نے دنیا کی سب پاکیوں کے آگے سرنڈر کر دیا۔ اس نے نیکی چھوڑ دی اور گناہوں کا راستہ چن لیا۔ وشنو بھگوان نے مجھے کوئی سہارا نہیں دیا، تو اے مردود مجھے تیرے دامن کی پناہ چاہیے۔ بول تو کیا چاہتا ہے، میری بے قرار روح کی قربانی قبول کر سکتا ہے؟ بول مجھے جواب دے، جواب دے۔ اسی وقت مہابت کے شکستہ گنبد میں ایک آواز ابھری، ہاں ہاں، میں تجھے اپنے چرنوں میں سویکار کرتا ہوں۔ اس کی نگاہیں بت کے چہرے پر پڑیں تو اس نے دیکھا اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں اور اس کی توتنی سے لٹکے ہوئے ہونٹ ہل رہے تھے۔ غلیظ کری، ہزاروں لاکھوں سال سے تیرے جیسے میرے چرنوں میں آتے رہے ہیں اور میرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی بیکار روح کا تحفہ پیش کرتے رہے۔ تو نے بھی ایسا ہی کیا، تو بھی ہار گیا۔ میں اپنی رعایا میں زیادہ سے زیادہ اضافہ چاہتا ہوں۔ تو نے میرے حضور اپنی روح کا تحفہ پیش کیا، اس لیے میرے کرم کا دریا تیرے لیے جوش میں آ چکا۔ کفر بکتا رہا اور بکتا چلا گیا۔ میں تجھے کتے کی موت مرنے کی بجائے ایک رنگین زندگی بخشنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر بدری ناتھ کتے کی موت ہی قبول کر لیتا تو اس کے لیے راستہ آسان ہوتا، لیکن ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ شیطان گناہوں کا راستہ رنگین اور مزین کر کے ہی دکھاتا ہے۔ ایک ایسی طویل ترین زندگی جو حیرت انگیز ہوگی، اور صرف یہی نہیں بلکہ حسن لازوال کے ساتھ تیرے شباب کی واپسی، دولت، بے پناہ دولت، عیش و عشرت، جاؤ حشمت، وہ جو کچھ جو تجھے کبھی نہیں ملا۔ کیا سمجھا؟ میں تجھے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ یہ کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی ایسی آواز نہیں تھی جو اس کے اندر سے ابھر رہی ہو، بلکہ ہیبت ناک مجسمے میں اپنی آواز میں بول رہا تھا،
کیا تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ سانولی بھوت کنڈل کے باسی بول، کیا تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری مجبوریوں کا مذاق اڑایا ہے؟ شاید بدری ناتھ کا ضمیر اب بھی جاگ رہا تھا۔ کیا تو نہیں جانتا تیرے بھگوان کے بعد دوسری لامحدود طاقتوں کا مالک ہوں میں؟ کیا میرے بارے میں تو نے سن نہیں رکھا؟ بھگوان میرے بارے میں خود عاجز ہے۔ کفر بکتا رہا اور بکتا چلا گیا۔ فرشتے اب بھی مجھ سے خوف کھاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا اس وقت تیرے سنسار میں سب سے بڑی حکومت میری ہے، سیٹن، دی گریٹ سیٹن۔ کیا تو نہیں جانتا خدا کے بندے اب خدا کی خدائی سے نکل کر میری خدائی کا اقرار کرنے لگے؟ کیا تو نہیں جانتا ساری نیکی کی قوتیں میرے آگے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی ہیں؟ سنسار میں ہر جگہ میرا ہی بول بالا ہے۔ یہ کہہ کر بھوت کنڈل کے باسی نے ایک بھیانک کہکا لگایا اور پہاڑوں کی چوٹیاں تھرا گئیں۔ بوڑھا بدری ناتھ گھبرا کر سجدے میں گر گیا۔ تبھی دوبارہ آواز سنائی دی، کھڑا ہو جا بدری ناتھ، کھڑا ہو جا، اٹھ جا، آج سے تو میرے چیلوں میں سے ایک خاص چیلا شمار کر لیا گیا ہے، کیا سمجھا؟ بدری ناتھ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بدری کے قدم ڈگمگا رہے تھے، آواز تھرا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، بتا اے عظیم طاقت، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے راستہ دکھا جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ منمنا رہا تھا۔ شیطان بولا، سن، جو کچھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن۔ تجھے 7 اچھوتی کنواریاں میرے حضور بھیٹ چڑھانی ہیں، وہ پاک دامن دوشیزائیں جو تیرے دام محبت میں دل و جان سے گرفتار ہو کر اپنا تن من دھن سب کچھ تیرے چرنوں میں نچھاور کر دیں، اور اس کے لیے میرا پورا تعاون تجھے حاصل ہوگا۔ تجھے نئی زندگی، نئی جوانی ملے گی، اور تیرے حسن میں ایک ایسی مقناطیسی قوت پیدا ہو جائے گی جس کی طاق لانا کنواریوں کی بس کی بات نہیں ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ تیرے قدم نہ ڈگمگائیں، تو انہیں دھوکہ دیتے رہے۔ غضب ہی غضب ہوگا، غضب ہی ہوگا، غضب ہی ہوگا۔ تو نے اپنی زندگی جس انداز میں گزاری ہے، لوگوں نے تیرے چہرے کا جتنا مذاق بنایا ہے، خود تیری بیوی نے جو نگاہیں بھر کر تجھے نہیں دیکھتی تھی تجھے ٹھکرایا ہے، اب تجھے اس کا پورا پورا صلہ ملے گا۔ جو کوئی تجھے دیکھے گا تیرا دیوانہ ہو جائے گا، اور یہ تیری نہیں میری قوت ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا، مجھے 7 پاک دامن دوشیزاؤں کا بلیدان دینا ہوگا، ان کی قربانی دینی ہوگی۔ مجھے کیا کہا؟ بول مجھے، تجھے یہ بات منظور ہے؟ 3 بار اپنے منہ سے منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے کہہ۔ ہاں، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، اے عظیم طاقت، مجھے منظور ہے۔ بوڑھا بدری کانپتا ہوا بول پڑا، اس کے بعد تو جو کچھ ہوگا وہ ایک کمال کی حیثیت ہوگی۔ تیرا حسن، تیرا شباب، تیری دولت، تیری جوانی لازوال بن جائے گی، ایسی کہ دنیا اسے دیکھے تو تجھ پر رشک کرے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ قربانیاں کہاں اور کس طرح دینی ہوں گی؟ ماں سانپ لی۔ اسی جگہ، یہیں میرے قدموں میں بھوت کنڈل کے باسی کی آواز ابھری، مگر کیسے، کس طرح یہ قربانیاں دینی ہوں گی؟ اس کے لیے تجھے فکر مند نہیں ہونا چاہیے بالک۔ اور کچھ اے عظیم، اور کچھ؟ ہاں، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور وعدہ کر تو اپنے عہد پر قائم رہے گا۔ مجسمے کو ایک بار پھر حرکت ہوئی اور بوڑھے بدری ناتھ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مہاراج کہ میں اپنے مرنے تک اپنے قول سے نہیں پھروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ادا کر کے بدری ناتھ کو محسوس ہوا کہ اس کی پلکیں جھکتی جا رہی ہیں، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے بدن میں ایک تغیر کا احساس ہوا۔ اس کے اندر ایک انقلاب رونما ہونے لگا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہاں بجائے ایک نحیف اور نادار بوڑھے کے ایک طویل قامت نوجوان جو حسن و جمال میں بے مثال تھا اور رعنائی کا مرقع بنا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم کا لباس بھی بالکل تبدیل تھا، ایک حسین لباس۔ اس کے ساتھ ہی اچانک تیز روشنی نمودار ہوئی اور پراسرار شعاعیں چاروں طرف سے نمودار ہوئیں۔ اب اس بھیانک مجسمے کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، جسے آہستہ آہستہ وہ نوجوان کے سامنے لا رہا تھا۔ بدری ناتھ اپنی صورت دیکھی اور اسے دیکھ کر خود شدت سے حیران رہ گیا۔ تو نے دیکھا تو کیا سے کیا بن چکا؟ بول، کیا تیرے تصور میں بھی کبھی یہ حسن و جمال آیا تھا؟
بدری ناتھ اپنی صورت خود آئینے میں دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اتنے حسین نقشکوش، دودھ جیسا سفید رنگ، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گہرے گھنے اور سیاہ بال، ایک نگاہ جو اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے، حیران رہ جائے۔ کیا یہ میں ہوں؟ اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، ہاں یہ تو ہی ہے۔ تجھے جو کچھ بتایا جا رہا ہے اسے غور سے سن۔ اس کائنات میں دین، دھرم جو کچھ بھی ہے سب بے مقصد ہے۔ اب اس وقت تو یہاں سے جائے گا، جو پتہ تجھے بتایا جا رہا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ تیرا رخ ایک بستی کی جانب ہوگا، بات یہیں تک محدود نہیں رہے گی۔ میں تجھے وہ عزت و مقام دوں گا جس کا تو نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اپنے حسن جمال کو دیکھ کر وہ تو سوچ میں پڑ گیا۔ اس آبادی کا نام میں لے رہا ہوں، اس کا نام اعظم نگری ہے۔ میں تجھے وہاں کیوں بھیج رہا ہوں اس کے بارے میں تجھے ابھی کچھ پتہ نہیں چلے گا، تفصیل میں تجھے بعد ہی میں بتاؤں گا۔ ہاں، اور کچھ باتیں اور تجھے بتائی جا رہی ہیں، مثلاً یہ کہ تو نے اعظم نگری میں ایک بہت بڑے انسان کی حیثیت سے فروکش کرنا ہوگا۔ چاند کی 14ویں رات کو تجھے تجھ سے انسانی شکل و صورت چھین دی جائے گی اور تو ایک خوخوار چیتے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس رات تو اپنی کمین گاہ سے نکلے گا اور چاند نظر آتے ہی آس پاس کی بستیوں میں چیر پھاڑ شروع کر دے گا، تباہی اور بربادی پھیلائے گا۔ جس قدر انسانوں کو اپنی دہشت اور خونریزی کا نشانہ بنا سکتا ہے تو یہ کام کرے گا۔ اس وقت تیرے جسم پر کوئی گولی اثر نہ کر پائے گی، نہ کوئی بم، نہ کوئی ہتھیار۔ تو جو خواہش کرے گا وہ پوری ہوگی، اور جب تو دیکھے گا کہ چاند ڈوب رہا ہے اور روشنی ہونے والی ہے تو سیدھا اپنی کمین گاہ میں گھس جانا، اس گھر کا رخ کر لینا جو تیرے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یہ تیرا پہلا عمل ہے۔ اور سن، اس کے بعد جب تو یہاں سے جائے گا اور جو کوئی تجھے ملے گا تو سمجھ لے وہ میرا ہرکارا یا ہرکاری ہوگی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سبز ہوگا، ہونٹ کسی بیرونی مدد کے بغیر بالکل سرخ۔ یہ سمجھ لے کہ یہ تیرے لیے مکمل طور پر مخصوص کر دی گئی ہے۔ جب تو پہاڑ سے نیچے اترے گا وہ ہی تیرا استقبال کرے گی۔ بول، اور کوئی ایسا سوال جو تیرے ذہن میں گردش کر رہا ہو؟ جو کچھ میں نے دیکھا ہے مہان گرو، ایسا ہے کہ اس کے بعد بھلا اور کسی شے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ سوچ لے، رحم نہیں کھائے گا کبھی کسی پر، 7 کنواریوں کو میری بھیٹ چڑھائے گا، بس یہی تیری ذمہ داری ہے۔ اب جا پہاڑ کی ان بلندیوں سے نیچے اتر، بارش ابھی تھوڑی دیر بعد رک جائے گی، لیکن اب تجھے نئی زندگی کا آغاز مبارک۔ بھوت کنڈل سے تو جو کچھ لے کر جا رہا ہے سمجھ لے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ مقام ملتا ہے۔ اچانک ہی تمام روشنیاں بجھ گئیں، یوں لگا جیسے کسی جگمگاتی ہوئی جگہ کی لائٹ چلی گئی ہو، لیکن وہ دیکھ رہا تھا، اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ اب بدری ناتھ نہیں رہا تھا، نہ جانے کیا سے کیا بن گیا تھا۔ بھوت کنڈل میں مہان گرو نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ اس آئینے میں بدری ناتھ نے اپنا جو سراپا دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایسا خوبصورت انسان جو جوان رانا، بھلا کسی نے ایسا خواب دیکھا ہوگا؟ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور واپس آ کر اس نے وشنو بھگوان کا مجسمہ دیکھا اور اسے ایسا لگا کہ وشنو بھگوان کی گردن جھکی ہوئی ہو۔ پتہ نہیں یہ اس کا احساس تھا یا پھر زمانے کی ہوا۔ بہرحال وہ پہاڑی اترنے ہی لگا، ایک ایک قدم مضبوط بدن، توانائی سے بھرپور، دو منزلی میں اسے نہ جانے کیا سے کیا مل گیا تھا۔ اب تو یہ اللہ پاک یا اس کی تقدیر ہی جانتی تھی جو کچھ اسے ملا تھا اس کا نتیجہ کیا ہونے والا تھا۔ پہاڑ کی بلندیاں اترتے اسے کوئی دقت نہیں ہوئی، البتہ ابھی صبح کی روشنی پوری طرح نمودار نہیں تھی، ماحول پوری طرح روشن نہیں ہوا تھا، آسمان پر اب بھی بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا، تبھی اسے ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ یہ مدھم سی سفیدی تھی، لیکن اس کے علاوہ یہاں کوئی اور روشنی نہیں تھی۔ مہان گرو نے اسے بتایا تھا کہ نیچے سے کوئی ملے گا، چنانچہ سانولی کے کہنے کے مطابق اب وہ اس روشنی کی جانب چل پڑا۔
रोशनी जिस जगह हो रही थी वहाँ एक शानदार लैंड क्रूज़र खड़ी हुई थी और लैंड क्रूज़र की एक ड्राइविंग सीट पर लंबे कद-ओ-कामत का एक खूबसूरत औरत जिसकी उम्र 30-32 साल के करीब होगी मौजूद थी। सबसे बड़ी पहचान ये थी कि इसकी आंखों की जगह दो सब्ज रंग के मध्यम मध्यम बल्ब रोशन थे। ये एक नाकाबिले यकीन सी बात थी। वो रोशनी इसकी आंखों ही से फूट रही थी। इसने मुस्कुराते हुए इसका खैर मकदम किया और बोली, आज़म नगरी के सबसे दौलतमंद इंसान, आज़म नगरी के सबसे खूबसूरत जवान दिलेर शाह का मैं खैर मकदम करती हूँ। दिलेर शाह? बद्रीनाथ ने हैरानी से बोला। हाँ बद्रीनाथ, अब तुमने अपना नाम हमेशा के लिए भूल जाओ कि तुम बद्रीनाथ थे। न जाने कितने नाम तुम्हें इख्तियार करना पड़ेंगे। अब तुम दलेर शाह हो। आज़म नगरी में अपना पहला फ़र्ज़ पूरा करते करते तुम्हें दलेर शाह की हैसियत हासिल होगी। आओ मेरे साथ बैठ जाओ, औरत ने कहा और बद्रीनाथ इसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गया। खूबसूरत और स्मार्ट और औरत ने लैंड क्रूज़र स्टार्ट की और बेआवाज़ लैंड क्रूज़र आगे बढ़ गई। बद्रीनाथ के पास अभी सोचने समझने के लिए बहुत कुछ मौजूद था। इसने औरत से सिर्फ एक सवाल किया, और अगर मुझे तुम्हें किसी नाम से पुकारना हो तो मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? इसने कहा। सनालिया, औरत ने जवाब दिया। सनालिया? बद्रीनाथ चेहरे लब बुड़बुड़ाया। हाँ, और अब चूंकि तुम नए दौर और नई दुनिया में सांस ले रहे हो, इसलिए तुम्हें एक मॉडर्न ज़िंदगी गुजारना होगी। सनालिया तुम्हारी सेक्रेटरी है। मैं ज़रूरत के वक्त ही तुम्हारे पास आया करूँगी। बाकी तुम्हें और बहुत से मराइल से खुद ही गुजरना होगा। बद्रीनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। लैंड क्रूज़र का सफ़र कोई 25 मिनट तक जारी रहा और इसके बाद वो एक अंधेरे में डूबी हुई बस्ती में दाखिल हो गए। लेकिन जिस बड़ी इमारत के अजीम और शान गेट के सामने वो रुकी थी, इसकी शक्ल सूरत ही देखने के काबिल थी। दो दरबानों ने लैंड क्रूज़र को देखते ही गेट खोला और सर झुका दिए थे। लैंड क्रूज़र अंदर दाखिल होकर पोर्च में रुक गए। सनालिया ने नीचे उतरकर इसका दरवाज़ा खोला। बद्रीनाथ भी नीचे उतर गया। फिर वो पुरवकार कदमों से चलता हुआ सनालिया के साथ इस अजीमोशान इमारत के बड़े गेट में दाखिल हुआ और सनालिया इसके साथ वज़ीर इस कॉरिडोर से गुजरकर एक कमरे के दरवाजे तक ले गई। इसने बड़े पुरअदब अंदाज में दरवाज़ा खोला था और फिर कहा था, ये आपकी ख्वाबगाह है दलेर शाह, अंदर तशरीफ़ ले जाइए। जैसा कि महागुरु या माया सावली ने आपको बताया, दलेर शाह के दीन धर्म सब इंसान के अपने बनाए हुए हैं। ये महासावली का नज़रिया है, चुनाचा नामों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता आपको तरीका वही इख्तियार करना होगा जो आपके नाम से मुताबिकत रखता है, और आप ये भूल जाएंगे कि आप बद्रीनाथ हैं या आपने किस अंदाज में ज़िंदगी गुजारी है। मैं चलती हूँ, वो सामने आपका बिस्तर है, आराम से सो जाइए क्योंकि आप थके हुए हैं। ज़हन को सुकून की सख्त ज़रूरत है। दलेर शाह यानी बद्रीनाथ ने अचानक महसूस किया कि वाकई वो नींद की ज़रूरत महसूस कर रहा है। चुनाचा वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस अजीम शान बिस्तर के पास पहुंचा, जो बहुत ही नरम और आरामदाह था। बिस्तर पर बैठकर इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसने तो ज़िंदगी भर कभी इस तरह का माहौल या बिस्तर देखा ही नहीं था। ये अच्छा हो या बुरा, अब इसके बारे में सोचना बिल्कुल अलग था। इसने तो अपने आप को कसौटी पर रख दिया था। एक तरफ विष्णु भगवान का मुजस्समा था और दूसरी तरफ भगवत कंडल का महासावली। विष्णु भगवान ने इसकी कोई फरियाद नहीं सुनी थी, जबकि महासावली ने इसे फौरन ही अपने चरणों में स्वीकार कर लिया था। ये हकीकत है। दौर बदलते रहते हैं, नेकियां मध्यम पड़ती जाती हैं, बदी का दौर दौरा होता है। अब अलग बात यह है कुदरत इंसान से किस तरह का इम्तिहान लेती है, वो खुद इंसान से क्या चाहती है। नेकी और बदी का फ़लसफ़ा बहुत ज़्यादा उलझ गया है। हम नेकियों की जानिब कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बदी हमारी गर्दन पर शिकंजा कायम करके हमें अपनी जानिब खींच रही है। बहुत मुश्किल अमल हो गया है नेकियों का रास्ता इख्तियार करने का। बहरहाल वो लोग जो अपना सब कुछ लुटाने पर तैयार नहीं होते, वो नेकियों के रास्ते ही इख्तियार करते हैं, और आखिरकार नेकियों की ये ढलान बहुत खूबसूरत फूलों से लदे हुए मैदानों में ख़त्म होती है, जहाँ एक हसीन ज़िंदगी इनका इंतज़ार कर रही होती है।
اور بدری آخرکار گندے اور تاریک گڑھوں کی جانب ہی لے جاتی ہے۔ بدری ناتھ نے جو راستے اپنائے تھے، اگر وہ ان سے تھوڑا سا گریز کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یا وشنو بھگوان کی طرف سے کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہونا تھا۔ لیکن بات وہی ہے، فیصلے کی ایک گھڑی ہی تو سب کچھ ہوتی ہے، یہیں سے فیصلہ غلط ہوتا ہے اور یہیں سے فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماضی کے عوامل بھی فیصلہ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ البتہ بستر پر لیٹ کر اس نے سوچا کہ جو کچھ مہان گرو نے اسے دے دیا ہے، یہ واقعی سکون کے راستوں کا سفر ہوگا۔ انسان سے آہستہ آہستہ ہی ضمیر کی چبھن سے آزاد ہوتا ہے۔ بدری ناتھ کے ساتھ جو کچھ بیتی تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ اس نے بہت ہی سادگی کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ شرداوتی کے لیے وہ بالکل مخلص تھا۔ اپنی بیٹی کوشل اور اپنے بیٹے پردیپ ناتھ کے لیے وہ دل میں بہت کچھ رکھتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ شردا نے اس سے بے وفائی کی۔ حالانکہ شردا اور غفو کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کے راستے اپنا لے گا، لیکن الٹا غفو نے اسے ہی ہلاک کرنے کی کوشش کی اور پھر اسے سزا ہو گئی۔ ساری کہانی میں اسے اپنا کوئی قصور نظر نہیں آتا تھا۔ یہ تو وقت کے فیصلے تھے جو وقت نے اس کے لیے کیے تھے۔ اس نے خود اپنے بارے میں کوئی ایسی بری بات نہیں سوچی تھی۔ بہرطور اس نے ماں سانولی کے چرنوں میں سر جھکا دیا تھا، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب ماں سانولی نے اسے جو کچھ دیا تھا، اسے وہی سب کچھ قبول کرنا تھا۔ سنالیہ اسے یہاں تک لائی تھی۔ ابھی اسے نہ اپنی رہائش گاہ سے کوئی واقفیت تھی، نہ ماحول سے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ یہاں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ صرف ایک نام قبول کرنے سے سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہو جاتا نا۔ صبح کو مدھم مدھم موسیقی کی آواز نے اسے جگایا۔ ایک بہت ہی خوبصورت موسیقی فضا میں ابھر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اس نے ایک سادہ سے نقوش والی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو پرادب انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے جاگتے دیکھ کر لڑکی نے گردن خم کی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے جلدی سے جھک کر سلپر اس کے سامنے رکھے اور پھر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ کی خادمہ جناب۔ وہ سامنے غسل خانے کا دروازہ ہے، آپ کا لباس غسل خانے میں موجود ہے، میرے لیے جو بھی حکم ہو۔ بدری ناتھ پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ایک نگاہ خواب گاہ کے ماحول کو دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے زمانہ قدیم کے کسی شہزادے کا کوئی محل ہو اور کسی شہزادے کی حیثیت رکھتا ہو۔ لڑکی نے کئی بار چور نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ پروقار شاہانہ چال چلتا ہوا غسل خانے کے پاس پہنچا۔ غسل خانہ قابل دید تھا، جدید ترین چیزوں سے آراستہ، جن کا استعمال تک اس کو معلوم نہیں تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے لباس اتار دیا اور پھر وہ غسل خانے کے آلات پر تجربات کرنے لگا۔ بڑا لطف آیا تھا اسے، اور پہلی بار ان تمام چیزوں سے رغبت محسوس ہوئی تھی۔ جب قدرت نے اسے یہ شاندار موقع عطا کیے تھے تو پھر ان سے گریز کیا معنی رکھتا تھا؟ چنانچہ خوب عمدگی کے ساتھ اس نے غسل کیا۔ لباس بہت ہی شاہانہ قسم کا تھا۔ اس نے یہ لباس پہنا اور پھر ایک گاؤن بدن پر ڈال کر غسل خانے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے سلپرز دروازے کے باہر رکھے ہوئے تھے اور اس وقت ایک اور لڑکی اس کی منتظر تھی۔ بدری ناتھ کو ہنسی آنے لگی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب وہ حسین لڑکیاں اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر فوراً ہی رخ پھیر لیتی تھیں تاکہ ان کی دوسری نگاہ اس پر نہ پڑ جائے، اور ایک وقت یہ ہے کہ جب قدم قدم پر حسین لڑکیاں اس کی منتظر تھیں۔ اس نے لباس پہنا تو دوسری لڑکی نے مترنم آواز میں کہا، ناشتے کے کمرے میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، مالک میرے ساتھ تشریف لائیے۔ وہ لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ لڑکی کی دلکش چال اسے بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر لڑکی نے دروازہ کھولا اور پرادب انداز میں گردن جھکا دی۔ جیسے ہی اس نے آگے قدم رکھا، اسے سنالیہ نظر آئی، جو کہ انتہائی جدید ماڈرن لباس میں ملبوس تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھوں پر ایک انتہائی خوبصورت اینک لگا رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا سبز رنگ چھپ گیا تھا۔
اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، یہ سب شیطانی کارخانہ ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے شیطان کی تخلیق ہے، اور اس جگہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ کم ہی ہے۔ جگہ جگہ اس کا اظہار ہو رہا ہے بھائی۔ جن دو لڑکیوں نے اس کا استقبال کیا تھا، ان کے لباس اس طرح کے تھے کہ انسانی ذہن انہیں دیکھ کر بہک جائے۔ بدری ناتھ کو اب اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا، اس کی جو موجودہ شکل و صورت ہے وہ شیطان کی دی ہوئی ہے۔ خود اس کی عمر اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ اب وہ نوخیزوں کے انداز میں نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن بہرحال شیطان نے اسے یہی مقام دیا تھا۔ ثنالیہ اسے لے کر ناشتے کی میز کی جانب بڑھ گئی۔ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں دلبر شاہ، وہ غلط ہے، برائے کرم تشریف رکھیے۔ اس نے کرسی کھینچی اور بدری ناتھ بیٹھ گیا۔ ثنالیہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ دو خادمائیں ناشتہ سرو کرنے لگیں۔ اس نے پوچھا، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے؟ کیا تم مجھے اس کی رہنمائی نہیں دو گی؟ میری ڈیوٹی یہی ہے کہ میں آپ کو ان تمام باتوں سے آگاہ کروں جو آپ کو آگے کرنی ہیں، لیکن ایسا میں طویل عرصے تک نہیں کر سکوں گی۔ ابتدائی چند دن کے لیے مجھے حکم آیا ہے آپ کی تربیت کروں، اور اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے آپ کو خود ہی کرنا ہوگا، لیکن مجھے جگہ جگہ ہدایات کی ضرورت پیش آئیں گی، چونکہ وہ نوخیز اور نوزائیدہ انسان نہیں ہوں جس نے ابھی اس دنیا میں آنکھ کھولی ہو اور مہا گرو کے بتائے ہوئے راستوں پر چل پڑا ہو۔ ایسا کوئی انسان جس کی تربیت مہان گرو نے ہی کی ہو بے شک خطا کار نہیں ہو سکتا، لیکن مجھ سے خطائیں ہوں گی۔ مجھے جگہ جگہ رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی۔ تجھے رہنمائی ملے گی۔ اچانک ہی مہان گرو کی آواز بدری ناتھ کے کانوں میں ابھری اور بدری ناتھ ایک دم اچھل پڑا۔ ثنالیہ مسکرا دی اور اس نے کہا، یقیناً تمہیں پر اطمینان جواب مل گیا ہوگا، چنانچہ اب ناشتہ کرو۔ اعلیٰ درجے کا ناشتہ جس ماحول میں کرایا گیا وہ بدری ناتھ کے لیے بڑا دلکش اور سنسنی خیز تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ انسان فطری طور پر پرتعیشات کا دل دادا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ زمین پر گھسٹ گھسٹ کر بھی غذا حاصل کر ہی لیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، ان کے نزدیک زندگی وہی ہوتی ہے۔ بدری ناتھ کی یہ دوہری کیفیت ملی جلی تھی، حقیقتاً وہ دو مندری کا مطلب دو مندری ہی تھا۔ بہرحال ناشتہ کیا گیا اور ثنالیہ نے ناشتے سے فراغت کے بعد کہا، آئیے اب آپ کو آپ کی رہائش گاہ کی سیر کرائی جائے، اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں گی کہ آپ کی اصل شخصیت کیا ہے۔ یہ رہائش گاہ دراصل کسی قدیم دور کے بادشاہی کا محل تھا۔ وہ جدید انداز میں بنایا ہوا تھا۔ یہاں حسین ترین باغ بھی تھا جس میں بہت ہی عمدہ قسم کی سوئمنگ پول اور اس کے علاوہ بہت سی خادمائیں تھیں۔ مرد بہت ہی کم نظر آ رہے تھے۔ اس کے بارے میں ایک حسین پھولوں کے کنچ میں سفید سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ کر بدری ناتھ نے سوال کر ہی ڈالا، یہاں لڑکیوں کی بہت بہتات ہے۔ ثنالیہ مسکرا دی، جنس مخالف کی حیثیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دلیر شاہ؟ بہت سے معاملات میرے تجربات میں محدود ہیں۔ اگر تمہیں میری زندگی کے پچھلے دور کے بارے میں معلوم ہو تو تم سمجھ لو جو زندگی میں نے گزاری ہے وہ بہت عجیب ہے۔ یہی تو مہان گرو کا عمل ہے۔ اگر تم پہلے ہی مہان گرو کے چیلے ہوتے تو شاید مہا گرو تمہیں وہ اہمیت ہی نہ دیتے کہ ایک نیک انسان کو مہا گرو یہ اپنے پھیر میں لا کر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تم اسی لیے ان کی پسند ہو، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ جن سے مخالف کی دلکشی انسان کے ذہن میں بڑے بڑے خیالات پیدا کرتی رہتی ہے۔ اب بھی تو کچھ نہیں، آگے آگے تمہیں جن لمحات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تمہارے لیے بڑے سنسنی خیز ہوں گے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ جو وعدہ مہا گرو سے کیا گیا ہے اس کی تکمیل نہایت ضروری ہے۔ جہاں بھی تم نے ان کے احکامات سے منہ پھیرا ایک بدترین وقت تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ بدری ناتھ کا دل کانپ کر رہ گیا۔ جن بدترین لمحات سے وہ گزر چکا تھا اب دوبارہ اپنی زندگی میں مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے اپنے آپ کو ٹٹولتے ہوئے سے یہ بھی خیال آیا تھا، انسان ہر حال میں تعیش پسند ہی ہے، اور اگر اس سے اس طرح کی پراسرار قوتیں حاصل ہو جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ لیکن چونکہ فطری طور پر وہ شریف آدمی رہا تھا، اس لیے سب کچھ اپناتے ہوئے سے بار بار تکلیف کا احساس ہوتا تھا،
اور وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو بہلا لیا کرتا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ ان باتوں کا عادی ہو جائے گا۔ اس کائنات میں وہ تنہا ہی نہیں جو مہا ساولی کا چیلا ہے، بلکہ یہ دور تو بہت ہی عجیب گزر رہا ہے۔ بہرحال دوسرے دن اسے ثنالیہ نے صبح کے ناشتے کے بعد اخبارات دکھائے۔ ان اخبارات میں اس کی تصاویر چھپی ہوئی تھیں اور بے شمار افراد نے اسے عظیم جاگیردار اعظم نگری کے بادشاہ دلیر شاہ کو یورپ کے واپسی پر مبارکباد دی تھی۔ ان اخبارات سے بھی اسے اپنے آنے والی حیثیت کے بارے میں اندازہ ہو چکا تھا، اور ہر شخص کوئی نہ کوئی مقام تو ملتا ہی ہے۔ اعظم نگری کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا جاگیردار، بے شمار صنعتوں کا مالک، اور اعظم نگری ہی نہیں، دلبر شاہ کا کاروبار تو دنیا کے مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ شخصیت دلبر شاہ کو دی گئی تھی۔ البتہ ان تمام اخبارات کو پڑھ کر بدری ناتھ نے یہ ضرور سوچا، یہ شیطانی کارخانہ آخر کس انداز میں چلتا ہے۔ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئیکن۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔